السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے آپریشن رد الفساد کی. ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا رینجز اور حساس اداروں کا، جس میں ایک رینجز اہلکار شہید ہوا اور جواب میں 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اس کارروائی کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو تازہ ترین خبر جو اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے، بھارتی جاسوس جو مارچ 2016 کو پکڑا گیا تھا بلوچستان کے علاقے سے، کلبھوشن یادو، اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. اور بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. وہاں پر ظلم اور زیادتی جاری ہے اور اس میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بھارتی فوج کی فائرنگ سے کل سے لے کر اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 10 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور 100 سے زائد کشمیری زخمی ہیں. امام کعبہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور انہوں نے خطاب کیا تو کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عالم اسلام میں پاکستان کا ایک اہم رول ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. سیاحت کے حوالے سے اچھی خبر کہ پاکستان نے سیاحت کے شعبے میں ایک درجے بہتری دکھائی ہے. یعنی پہلے 125ویں نمبر پہ تھا، اب 124ویں نمبر پہ ہے. بہت سی چیزیں پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے بہتر ہو رہی ہیں. رپورٹ آپ سے شیئر کریں گے. اور کھیل کے میدان سے اچھی خبر، پاکستان بامقابلہ ویسٹ انڈیز دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان نے کامیابی حاصل کر لی، سیریز 1-1 سے برابر کر لی اور سیریز جیتنے کے لیے دونوں ٹیمیں اب سر دھڑ کی بازی لگائیں گی اور 11 اپریل کو یہ میچ کھیلا جائے گا، تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل. اس سمیت اور بہت سی اہم خبریں آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی، لیکن بریک کے بعد. ایک اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست. بریک کے بعد خوش آمدید. سب سے پہلے بات کریں گے ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے. تازہ ترین جو کارروائی ہوئی اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ رینجرز اور حساس اداروں نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر ڈیرہ غازی خان میں ایک جگہ پر چھاپہ مارا اور اس چھاپے کے نتیجے میں، اس آپریشن کے نتیجے میں ایک رینجرز اہلکار جس کا نام سپاہی کامران ہے وہ شہید ہو گیا اور جواب میں 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اور اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ظہور قریشی، پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہیں ڈیرہ غازی خان سے. ظہور، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کارروائی کے حوالے سے جو بتا رہے ہیں ISPR، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں، سپاہی کامران شہید ہو گئے ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رینجرز ہارون زخمی ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہارون ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی، جو سپرنٹینڈنٹ جو زخمی ہے ان کی حالت جو ہے نا ابھی تھوڑا خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اور یہ جو رد الفساد کا جو آپریشن ہے یہ کافی عرصے سے یہاں جو ہے نا جاری تھا اور اس میں پہلے بھی کئی دہشت گرد اور جو دوسرے جو شہر کے اندر یا ملک کے اندر جو ہے نا
جو یہاں پہ اس قسم کی جو چیزیں پھیلا رہے تھے ان کو گرفتار بھی کیا ہے، اور جو ہے خفیہ اور سرکاری عمارات کو جو نشانہ بنانا چاہتے تھے. کل علل صبح جو ہے رینجر کا اور خفیہ اداروں کا آپریشن ہوا ہے. یہاں پر ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے ٹرائبل ایریا، اس علاقے میں آپریشن ہوا ہے جس کے نتیجے میں 5 دہشت گرد جو ہے نا ہلاک ہو گئے، اور ایک جو ان کا سرگنا تھا زخمی حالت میں اس کو گرفتار کیا بھارے اسلحے اور بارود کے ساتھ. جی اچھا ظہور، یہ بھی بتائے گا کہ کیا پتہ چل سکا ہے ابھی تک جو زخمی دہشت گرد پکڑا گیا کچھ شناخت کے حوالے سے اور ان کے اس کارروائی کے حوالے سے جو یہ پلان کر رہے تھے؟ جی یہ ان کا جو نام بتایا جا رہا ہے، یہ جو زخمی جو ہے ملیدہ نطقانی زخمی ہے حالت میں جو گرفتار کیا گیا، یہ یہاں پر پہلے بھی اغوا برائے تاوان کے اس کے یہاں پہ ڈیرہ غازی خان ضلع میں وارداتیں کرتا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک گینگ جو ہے نا یہاں سرگرم تھا کافی عرصے سے، اور اس علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا تھا. جی اچھا ظہور، آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں آپریشن رد الفساد جاری ہے، اور خاص طور پر پنجاب اور جنوبی پنجاب میں یہ آپریشن تیزی سے جاری ہے. تو کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، سرچ آپریشنز ہو رہے ہیں؟ جی پورے ضلع کے اندر ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، بلکہ جو ہے نا یہاں پر جو کرائے وغیرہ دکانیں مکانات جو ہے ان کی بھی جو ہے نا نگرانی کی جا رہی ہے، اور ان کو شہریوں کو اطلاع دی گئی ہے پہلے بھی ٹی وی کے ذریعے اخبارات کے ذریعے کہ وہ اپنی رجسٹریشن جو ہے نا علاقے کے تھانوں میں جو ہے نا جمع کرائیں. اس کے علاوہ جو بھی یہاں سے باہر سے آتے ہیں اور بس اسٹینڈ پر اور دوسرے علاقوں میں، جیسے جو یہاں کا علاقہ توسا شریف ہے اور گرد و نواح کے جو ٹرائبل ایریا وغیرہ ہیں وہاں پر جو ہے نا یہ جو ہے نا جاری ہے، اور شہروں کے اندر بھی جو ہے نا خفیہ اداروں نے جو ہے نا کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ ظہور، ہمیں آگاہ کر رہے تھے ڈیرہ غازی خان سے، اور بتا رہے تھے کہ جو آج کارروائی ہوئی ہے اس میں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت اب بہتر ہے. کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل ملتان ان کو منتقل کیا گیا ہے، اور جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جرائم پیشہ افراد ہیں، اور وہ پہلے بھی بہت سی وارداتیں کرتے ہیں، اور ان کا جو سرغنہ پکڑا گیا ہے وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا. اس سے مزید بات ہو رہی ہے، اس سے جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ جو نیٹ ورک ہے مکمل طور پر اس کو انلیش کیا جا سکے، اس کو گرفت میں لایا جا سکے قانون کے. اور ایک دوسری بڑی خبر جو ملک بھر میں دہشت گردی کے حوالے سے ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ واضح ثبوت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سامنے ہے، جو بھارت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. کلبھوشن یادو جس کو 3 مارچ 2016 کو گرفتار کیا گیا تھا بلوچستان کے علاقے سے، وہ ایک حاضر سروس افسر ہے نیوی کا جو آپریٹ کر رہا تھا یہاں پر، اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے خاص طور پر جو سی پیک ہے اور جو گوادر ہے وہاں کے حوالے سے اس نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ اس میں شامل رہا ہے کہ اس قسم کی جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کو بھی وہ دیکھتا رہا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر غضنفر صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، یہ کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے اس کو ہم نے دیکھا 3 مارچ 2016 کو اس کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کا ایک اعترافی بیان بھی سامنے آیا، اور اب اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اصل میں بات یہ ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بڑا ڈیٹیل کیس ہے، اور اس میں جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا تھا بلوچستان سے، اس وقت ایک فیک پاسپورٹ پہ فیک نام کے ساتھ بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی انٹری پرمٹ کے پاکستان کے اندر داخل ہوا تھا. تو سب سے پہلا جو تو یہی سبمٹ ہو گیا کہ جب آپ خود مختار کی سرحد جو ملک کی سرحد کراس کرتے ہیں اور آتے ہیں تو وہاں پہ آپ جرم کے مرتکب ہو. اس کے بعد پھر جو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جو اس کی سرویلنس ہو رہی تھی، اس کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسی نے مختلف اپنا پروف جمع کیے تھے، اس میں یہ آ رہا تھا کہ اس کی یہاں سے کوئی دہشت گردوں سے رابطے جن کو یہ فائنینس کر رہا تھا، اور جن اس نے نیٹ ورک کریٹ کیے تھے اور بلوچستان اور کراچی سے آپریٹ کرتے تھے. تیسری چیز سے جب فردر جو جس کو ہو رہی تھی پھر تک اس نے کچھ اسپیناج نیٹ ورک کریٹ کیا تھا. تو پاکستان کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ انسان خود آئے اور ذاتی لیول پہ کسی اسپیناج میں انوالو ہو، لیکن یہ ذاتی لیول پہ تو تھا ہی، لیکن یہ واز ایکٹنگ ایز ایجنٹ ہے. اس کے اندر ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے اس نیٹ ورک کے اندر مختلف سیلز ہوتے ہیں.
اس میں 3 آدمی ہوتے ہیں، اس میں 4 آدمی ہوتے ہیں، ان کے مختلف ٹاسک کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ وہ کر رہا تھا. اب جب آپ تمام جرائم کی فہرست اور امتیازات کو نکالتے ہیں تو صرف پاکستان کے اندر نہیں، آج کل دنیا جو ہے وہ بڑی ماڈرنائز طریقے سے رہ رہی ہے، اور اپنے نہ صرف ہیومن رائٹس کی ویلیوز ہیں بلکہ اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ہے اس کو بہت سیریس، اس کی بریچ کو بہت سیریس کرائم تصور کیا جاتا ہے، اور کسی ملک کی صالحیت کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے ایک ملک میں ناجائز طریقے سے انٹر ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں جو اسپناج اور ٹیررزم کے حوالے سے آتی ہیں، جب ان کو کوریبوریٹ کیا گیا، اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس نکالا گیا تو اس میں آپ کو ٹائم لگا، اور اس ٹائم میں یہ چیز پروف ہو گئی کہ اس کے کانٹیکٹ سے اور نیٹ ورک کے لوگ گرفتار ہوئے. انہوں نے کچھ چیزوں کا اعتراف کیا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بیک اسٹیپ کر کے جب آپ ایویڈنس جمع کرتے ہیں تو اس کو ایک ایویڈنس کو دوسرے سے لنک کرتے ہیں اور اس کی پھر کولیبوریشن اور کنفرمیشن ہوتی ہے. اب اس کے باوجود یہ تمام چیزیں جب ہو گئی اور فرد جرم عائد کی گئی تو اس کو یہ چانس پرووائڈ کیا گیا، کیونکہ میں نے کسی کافی ساری چیزوں سے نالج ہے، کس نے کہاں کہاں پہ کون کون سی چیزیں اور کس کس سے رابطے کیے، کس کو کتنے پیسے پے کیے، کس نیٹ ورک کو کر رہا تھا. ادیل کمار بشمان جو را کا چیف ہے اس سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی لنکیج جو تھے وہ اجیت کمار کے ایک سیل سے بنتے تھے، اور اس میں پیسے جتنے ٹرانسفر ہوتے تھے وہ ہنڈی کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے تھے، پاکستانی کرنسی میں پے کیے جاتے تھے. ایک اس کا نیٹ ورک دبئی میں بھی آپریٹ کر رہا تھا. اب یہ تمام چیزیں جب آپ گنتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو دبئی میں تب سے 2 ہفتے پہلے ایک انڈین جاسوس کو جو ہے وہ پکڑ کے سزا دی گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں لنک آپ کی نظر سے ضرور دکھ رہا ہوگا، یہ تمام لنک چیزیں. اب جب یہ تمام چیزیں آ گئی، فرد جرم عائد ہو گئی، پھر حکومت پاکستان نے جب اس کا خود مارشل کا فیصلہ کیا تو اس کو ڈیفینس کاؤنسل کی سروسز پرووائڈ کی گئی، اور اس کے اندر تمام جو ایویڈنس ہے وہ ڈیفینس کاؤنسل کو دے دیا گیا کہ آپ نے اس کو پروٹیکٹ کر. تو یہ ایک بڑا طریقہ کار، بڑے سسٹمیٹک طریقہ کار سے یہ چیز چلی، اور درمیان میں انڈیا نے یہ ایکسپٹ کیا کہ کلبھوشن یادو ان کا سرونگ آفیسر، بالکل انہوں نے کونسل تک رسائی بھی اس کی بھی ایک ریکویسٹ کی تھی، اس کی بھی ریکویسٹ کی. تو اب یہ تو تمام روشن کی طرح آیا ہے نا. ابھی آپ اس میں آنکھیں بند کریں تو یو آر لیونگ ون از لیونگ ان، یہ ہمیں تو پتا ہے بریگیڈیئر صاحب، ہم تو اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، ہم اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو بڑی طاقتیں جو بھارت کی اس طرح سپورٹ میں سامنے آتی ہیں جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو کیا ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے؟ ان کو نہیں آنا چاہیے. ہم کو یہ بتانا چاہیے کہ بڑی طاقتوں نے ہی یہ قانون بنائے ہیں. لیگ آف نیشن یا UN جب لیگ آف نیشن بنی تھی تو پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا. جب جنیوا کنونشن بنے تھے تو پاکستان میں اس میں اتنا ایکٹیو رول نہیں تھا. جب UN کے قوانین بنائے گئے تھے تو پاکستان اتنا، یہ UN کے قوانین یہ جو بڑی بڑی ریاستیں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے. UN کے قوانین کے تحت ان لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر کوئی سرونگ آفیسر جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا، جاسوسی کی تو بات ہو رہی تھی، دہشت گردی کلاز بعد میں آئی ہے، اس کو وار کرائم، جنیوا کنونشن کہتا، میں نہیں کہتا، آپ اسی کلاز میں 9(11) پڑھ لیں، اس کو وار کرائم تصور کیا جائے، دی مین ول بی ٹرائیڈ انڈر دی وار کرائم. اور آپ کو پتا ہے وار کرائم میں کتنے سارے لوگ ٹرائی ہو چکے ہیں. بوسنیا ہرزیگووینا میں کیا ہوا تھا. جب چیزیں ان قانون کے لگی جو پاکستان کی حکومت کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو کریڈیبلی اور بولڈلی، مطلب پیسو نہیں، ڈر کے نہیں، بولڈلی فرنٹ فٹ جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ڈاکٹر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ جو اہم معاملہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنائی گئی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور اسی سے جڑا ایک اور اہم ایشو جو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 24 سے 36 گھنٹوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 سے زائد افراد جو کشمیری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور شدید وہاں پر غم و غصہ پایا جاتا ہے کشمیریوں میں اس حوالے سے. تو ایک رپورٹ ہے اس پورے چیز کو سم اپ کرے گا، پورے بیک گراؤنڈ کو سم اپ کرے گا. وہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. مقبوضہ کشمیر میں ڈونگی انتخابات کے خلاف کشمیری عوام سراپے احتجاج بن گئے. بھارتی فوج کی فائرنگ سے 8 نوجوان شہید اور 100 کے قریب مظاہرین زخمی ہو گئے. دفتر خارجہ نے پرامن مظاہرین پر بھارتی فوج کی فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے
मकबूजा कश्मीर में ढोंगी ज़िमनी इंतखाबात पर कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज हुए तो भारतीय फौज ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इंतखाबात के लिए पूरी वादी फौजी छावनी बना दी गई। सिक्योरिटी के नाम पर 20,000 इजाफी फौज तैनात कर दी गई। इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल और हुर्रियत की आदत को घरों में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन भारतीय फौज की एक न चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग का तनासुब 6% से आगे न जा सका और पोलिंग स्टेशन में उल्लू बोलते रहे। भारतीय जारियत के खिलाफ मकबूजा वादी की तमाम यूनिवर्सिटीज में तालिबात ने एहतजाज किया और भारतीय तराना पढ़ने से भी इनकार कर दिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बात हो रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। अब तक की इतलात के मुताबिक 10 से ज़ायद अफराद इसमें शहीद हो गए हैं और आपको ये भी बताएं कि जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनको भी नज़रबंद किया हुआ है। भरपूर तरीके से वहाँ पर एहतजाज की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको भी दबाया जा रहा है। जिस तरह हमने देखा पहले जो बुनियादी हुकूक हैं वो सलब किए गए भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में, अब ये सूरत हाल नजर आती है कि एहतजाज भी नहीं करने दिया जाता उनको और इस एहतजाज की पादाश में उनको जो है वो मारा भी वहाँ पर जा रहा है। तो ये सूरत हाल सबके सामने है। और जिस तरह वॉर क्राइम्स की बात की ब्रिगेडियर गजनफर ने इससे पहले, तो ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ये तमाम तर वॉर क्राइम्स में ही आते हैं जो इस वक्त भारत की जानिब से ऑपरेशंस वहाँ पर किए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं और उनसे हम बात करते हैं इस इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल जो डेवलप हो रही है उस हवाले से। मिशाल साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप बेहतर तरीके से जानती हैं कि इस वक्त मकबूजा वादी में हो क्या रहा है। 2 दिन देखें आप और 10 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो गए हैं और अब वहाँ पर जो नजर आ रहा है सूरत हाल वो इंतहाई दिगरगूं होती जा रही है। इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है आपने देख ही लिया है। जो ये तो टेरर की पॉलिटिक्स चल रही है, कंप्लीट टेरर की, और ये 10 नहीं है, ये 16 से क्रॉस कर गया डेथ टोल और 200 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। इन्होंने ओपन स्प्रे किए हैं बुलेट्स के ऊपर अनआर्म्ड लोगों पे। अगर ये डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का वोट करने का, इक्वली उनका राइट है नॉट टू वोट। और जिस तरह की दहशत गर्दी जब से मोदी वहाँ पर आया है, आई मीन इतना ब्लडशेड पूरा साल जो उसने किया है बुरहान वानी के बाद, वो आया है और उसने पॉलिसी दी है ये जो उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई है वहाँ पे कि जितना ज्यादा टेरराइज कर सकते हैं वहाँ की आवाम को वो किया जाए। और ये प्रूफ है कि उनके जाने के बाद ये तो इस तरह वहाँ पे कर रहे हैं जैसे कि इंसान नहीं जानवर से भी बदतर उनको ट्रीट किया जा रहा है। और इसमें इंटरनेशनल वर्ल्ड, OIC और बहुत से मालिक इसको कंडेम कर रहे हैं, मगर इसके ऊपर जब तक कोई प्रॉपर किस्म की कोई डिफेंस सैंक्शन या इनको कोई प्रेशर नहीं यूज किया जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है इनकी तरफ से जो इनकी पॉलिसी चल रही है। और जिस तरह वहाँ पर सोशल मीडिया को बंद किया गया, जिस तरह हमने पहले देखा कि वहाँ पर खबरों को भी रोका गया, वहाँ से खबरें नहीं आ रही थी, जो इंडिपेंडेंट मीडिया वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है उनको भी रोका गया। तो ये भी सब उनको रोका भी गया, उनको गायब कर दिया गया बहुत से जर्नलिस्ट को। और फिर उसके बाद उनके जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर बाय न्यूज़पेपर्स को बर्न कर दिया। हालात इस वक्त बहुत टेंस हैं और सबसे एम्बैरेसिंग चीज इसलिए है इंडिया के लिए कि इतना ज्यादा हिस्टोरिकल लोएस्ट वोटर टर्न आउट हुआ। जो ये 6.5 इंडिया क्लेम कर रहा है इससे भी कहीं कम है जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड है। वहाँ पे कोई भी नहीं निकला बाय पोलिंग बूथ में। हाँ, इसलिए लोग जरूर निकले कि इन इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाए और एक मैसेज दिया जाए दुनिया को कि वो हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन को रिजेक्ट करते हैं। और जिस तरह हम पहले बात करते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है, जिस तरह वहाँ पर तमाम हुकूक सलब किए हुए हैं और जिस तरह हक खुद इरादियत वहाँ के लोग चाहते हैं वो तलब किए हुए हैं, तो वो तो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें कोई टनल्स नहीं चाहिए, हमें कोई तरक्की नहीं चाहिए, हमें कोई खुशहाली नहीं चाहिए, जो हमारा बेसिक राइट है पहले हमें वो दिया जाए, उसके बाद फिर कोई बात की जाए। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन्हीं की जुबान में इनको बताना पड़ेगा। जिस तरह गांधी थे जब उन्होंने अपनी फ्रीडम मूवमेंट चलाई, रिपार्टीशन की मैं बात कर रही हूँ, फ्रीडम टू स्ट्रगल जर्नी टू फ्रीडम चलाई, तो उसमें उनको कितनी कितनी ऑफर्स की ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनियल रूल से जब उन्होंने निकलना था। तो तब गांधी इनके अपने फाउंडर ने कहा था कि आप यहाँ पे सोना बिछा दें जमीन के ऊपर, आप जितनी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे दें, मगर हमें अपना ऑनर और प्राइड ज्यादा चाहिए, हमें ऑक्यूपेशन नहीं चाहिए। तो इनको यही हम कश्मीरियों का भी मैसेज है कि चाहे ये वहाँ पे टनल्स बनाए, चाहे ये वहाँ पे महल बना दें, मगर इनको हमेशा
ہمیشہ ہی کشمیریوں نے ریجیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کی جو اسٹرگل ہے وہ ان کی حق خود ارادیت کی اسٹرگل ہے UN ریزولوشنز کے مطابق، اور وہ اس کے بھی اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، وہ 1 انچ بھی اپنی کاز سے نہیں ہٹیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، سماجی کارکن، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کسی بھی صورت جو ان کا حق خود ارادیت ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ہمارا جو حق ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، وہ ہمیں دی جائے، ادروائز ہم کسی اور چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ تو کچھ بات ہوئی مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں سیاحت کا جو شعبہ ہے وہ اب بہتری کی طرف گامزن ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ امن و امان کی صورتحال پاکستان میں بہتر ہوئی ہے، اور جو یہ انڈسٹری ہے وہ فلرش ہو رہی ہے، اور اس میں جو پالیسیز ہیں وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، تو پاکستان کی جو اوور آل رینکنگ ہے، ریٹنگ ہے، وہ بھی بہتر ہو رہی ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر واپس آئیں گے. اکنامک فورم کی جانب سے ٹریول اینڈ ٹورزم کے مسابقتی انڈیکس 2017 کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے سیاحت میں عالمی طور پر اپنی پوزیشن 1 درجے بہتر بنا لی ہے. ملک میں اوسطاً 10 لاکھ کے قریب غیر ملکی سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور 2017 میں 136 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 124واں نمبر ہے. پاکستان 2015 میں 141 ممالک کی فہرست میں 125ویں نمبر پر موجود تھا. اعداد و شمار کے مطابق ملک میں آنے والے سیاحوں کی بدولت ملکی معیشت میں فی کس 328.3 امریکی ڈالر، جبکہ مجموعی طور پر 30 کروڑ 17 لاکھ ڈالر آمد کا تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے، جو قومی معیشت میں سیاحت کی مد میں 2.8% کا حصہ بنتا ہے. ایشیا کی بڑی مارکیٹیں نہ صرف ایک بڑا ذریعہ ہیں بلکہ دلکش ترین مقامات بھی ہیں. خیال رہے کہ پاکستان میں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے عالمی ثقافتی ورثے کی تعداد 36 ہے. اسی لیے پرکشش قدرتی اثاثوں میں 127ویں نمبر پر ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سیاحت کے لیے قدرتی ماحول کی اہمیت کے حوالے سے بڑھتی ہوئی آگاہی کے باوجود سیاحت کو ترقیاتی کاموں میں عدم تسلسل جیسے شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے. بہت سی چیزیں بہتر ہونے والی ہیں. جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے اس کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے، جو ریزورٹس ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو خاص طور پر کلچر ہے اور جو ثقافتی ورثہ ہے وہ بہت رچ ہے. اگر ہم ناردرن ایریاز کی بات کریں تو بہت سے جو فارنرز ہیں وہ ماؤنٹینئرنگ کی وجہ سے وہاں پر اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہاں پر آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر پاکستان کے دوسرے حصوں کی بات کی جائے تو پری ہسٹورک بہت سی چیزیں یہاں پر موجود ہیں، اور یہ بھی بات سب کے سامنے ہے کہ 2 بڑی تہذیبیں جس میں گندھارا کا ہے، گندھارا تہذیب ہے، اور ساتھ ساتھ جو موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب ہے وہ بھی، اس کے بھی آثار یہاں پر پائے جاتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ تبھی بہتر ہو سکتی ہیں، سیاحت بہتر ہو سکتی ہے کہ جب باقی ماحول بھی بہتر ہو. اس پر مزید بات کریں گے. چودھری عبدالغفور صاحب MD PTDC ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ. اور یہ ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے، دیکھنے کو ملی ہے کہ پاکستان کا سیاحت کے حوالے سے اب جو ریٹنگ ہے، رینکنگ ہے، وہ بہتر ہو رہی ہے. اور کتنا مزید آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے سیاحت کے اسپیسیفک اس انڈسٹری کے لیے، اس شعبے کے لیے؟ آپ کا بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کام کی گنجائش موجود ہے، اور اس سے پہلے یہ ٹوٹلی ایک نیگلیکٹڈ سیکٹر تھا. اس میں کام ہوا ہی نہیں انفیکٹ، اور میں اس پہ بڑا کلیئر اور کنونس ہوں کہ اگر ٹوریزم پہ کام ہوتا تو شاید یہ ٹیررزم نہ آتا. پرائم منسٹر آف پاکستان کے وین کے مطابق اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ایک بڑی چینج آپ کو نظر آئے گی. پچھلے سال میں آلموسٹ 1 ملین ٹورسٹ انہوں نے وزٹ کیا ہے ناردرن ایریاز میں، اور اس دفعہ وہ تعداد بہت زیادہ بڑھے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ہم پہلے 125 پہ تھے رینکنگ میں، انٹرنیشنل جو رینکنگ ہے، اور اس سے ہم 124 پہ اللہ کے فضل سے آئے ہیں. تو آپ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ٹوریزم کے اندر بہت بڑی چینجز اور تبدیلیاں آ رہی ہیں.
बहुत जल्द आप इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट चैनल देखेंगे लाइक डिस्कवरी टूरिज्म का, जो हम ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हैं। इसमें अल्टीमेटली हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आए और यहाँ पे काम किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली इसके लिए एडवाइस किया है कि टूरिज्म पे मैक्सिमम काम किया जाए और इसमें कोई ऐसी हर्डल जो रास्ते में आए किसी को न देखा जाए। बस यहाँ पे पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है एट एनी कॉस्ट वर्ल्ड के सामने जाना चाहिए। और पिछले दिनों मैंने मैड्रिड का विजिट किया और वेरी सून आप देखेंगे कि UNWTO के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आ रहे हैं और इसी साल के एंड पे अल्लाह की फजल से UNWTO की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसपे UNWTO में 150 से ज्यादा कंट्रीज हैं वर्ल्ड के। पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। हमने रिलीजियस टूरिज्म को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, हेल्थ टूरिज्म को रखा है, एग्री टूरिज्म को रखा है, कल्चरल टूरिज्म को रखा है, स्पोर्ट्स टूरिज्म पे हम काम कर रहे हैं, एविएशन टूरिज्म पे हम इसको डिफरेंट सेक्टर्स में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक बांट दिया है। और इसमें एक बेसिक तब्दीली आ रही है। और रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से मैं एक बात आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सिखों का होली वाटर पंजाब साहब से निकलता है पाकिस्तान के अंदर। मैंने सिखों का होली वाटर जिसे अमृत कहते हैं उसे पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने का मैं प्लान कर चुका हूँ। इसी तरह कटास राज में डे आफ्टर बिफोर हमने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स के लोगों को मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आए और पाकिस्तान के अंदर ये तो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मैंने डोमेस्टिक जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इनवाइट किया है, इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है और बाकायदा तौर पे हम पैकेज देने जा रहे हैं डिफरेंट डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी, इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी। और यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी करें लोग हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं और हम लोकल तौर पे फोकल पर्सन हर शहर में अपॉइंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। जो दीगर इदारों का PTDC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप समझते हैं उसको भी अपग्रेड होने की जरूरत है? रिजॉर्ट्स बनने चाहिए, होटल्स बनने चाहिए और अच्छे जो फैसिलिटीज हैं वहां पर वो उनको मिलनी चाहिए जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं या फिर लोकल टूरिस्ट जो हैं? आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। हम मेनली इसी पे काम कर रहे हैं। जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे पास 39 हमारी साइट से पूरे पाकिस्तान में, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं और उसके साथ हम पब्लिक पार्टनरशिप पे टेंट विलेज बनाने जा रहे हैं, प्री फैब्रिकेटेड रिजॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं। मैंने गिलगित बल्तिस्तान का विजिट किया है, कश्मीर का विजिट किया है और मुख्तलिफ जगह पे हम लीज पे लैंड लेके प्राइवेट इन्वेस्टर्स को उसमें लाके, और मैं समझता हूँ कि उनको अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि टूरिज्म के अलावा PIA, स्टील मिल और इस जैसे इदारों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हमें लाना पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस और लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे एक बड़ी बेसिक चेंज नजर आएगी। मैंने इस पे थिंक टैंक बना दिया है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को लेके उसकी हम मीटिंग आगे करने जा रहे हैं और मुख्तलिफ एयरलाइन से हम MOU साइन कर रहे हैं जो हमारे साथ टूरिज्म की प्रमोशन के लिए काम करेंगे। और इस पे बहुत जल्द आप देखेंगे पाकिस्तान के हर शहर को मैं किसी न किसी नाम से मंसूब करने जा रहा हूँ कि आप इस्लामाबाद से कितने मोटरवे से तो बहुत बड़ा साइन बोर्ड नजर आएगा, मोस्ट वेलकम टू द ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लाहौर को मैं गार्डन सिटी डिक्लेयर कर रहा हूँ, मुल्तान को मदीनातुल औलिया, डिफरेंट नेम से। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास जरूरी है, इन्वेस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। बहुत जल्द हम इस पे काम करते हैं कि अगली दफा जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रेटिंग आए तो पाकिस्तान की जो सयाहत के हवाले से रेटिंग है वो मजीद मुस्तहकम हो, मजीद बेहतर हो। इंशाल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन बड़ा क्लियर है रिगार्डिंग टूरिज्म और उनके हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और आप अगले साल जब इसकी रैंकिंग आएगी तो आप देखेंगे अल्लाह के फजल करम से एक क्लियर कट एक चेंज और तब्दीली नजर आएगी आपको। बहुत शुक्रिया। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इकोनॉमिक कॉरिडोर के बराबर इंशाल्लाह टूरिज्म को लाके खड़ा करूं। हमारे साथ मौजूद थे और अपने विजन के हवाले से बता रहे थे और एक अच्छी खबर ये थी कि पाकिस्तान की सयाहत के हवाले से रेटिंग बेहतर हो रही है और हालात भी सयाहत के हवाले से साजगार होते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इमाम काबा के हवाले से। शेख सालेह बिन इब्राहिम आल तालिबुल इस्लाम जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और मुख्तलिफ विजिट्स वो कर रहे हैं
آج انہوں نے فجر کی نماز جو ہے وہ منصورہ لاہور میں پڑھائی ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اسلام امن اور محبت کا دین ہے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا اسلام کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح یہ آرگنائزیشنز جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ اسلام کا نام لیتی ہیں اور اس قسم کی کارروائیاں کرتی ہیں, تو ایک دفعہ پھر انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ کسی بھی صورت اس قسم کی کارروائیوں کا اور کارروائی کرنے والوں کا اسلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام کعبہ شیخ صالح بن ابراہیم آل طاہر موجود ہیں پاکستان میں, مختلف انہوں نے وزٹس کیے ہیں اور ان کے وزٹس کے حوالے سے ہی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان عالم اسلام میں ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے اور ہمیشہ سے کرتا رہے گا, اور اس پر مزید ہم بات کریں گے. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب نے, جو بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. امام کعبہ پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں, مختلف وزٹس وہ کر رہے ہیں, اور جو دہشت گردی کے حوالے سے جو اسلامو فوبیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صورت اس قسم کے واقعات کو, اس قسم کے لوگوں کو اسلام سے نہ جوڑا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام صاحب کا جو پاکستان میں آنا, پھر پشاور میں 1 لاکھوں انسانوں کے اجتماع سے خطاب کرنا, اور پھر اس کے بعد بادشاہی مسجد لاہور میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے آ کر جو آپ کا خطاب ہے اس میں بار بار وحدت کی بات کی گئی ہے, بار بار جو ہے اتحاد کی بات کی گئی ہے, اور امت مسلمہ کو ملانے کی بات کی گئی ہے, یونٹی کی بات کی گئی ہے, اور جو اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں, جو انتشار کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کی بات کی گئی ہے. تو میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کا پیغام تھا بالکل قرآن و حدیث کے مطابق انہوں نے جو اپنا خطاب ہے اس کو وہ کیا, اور انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں قرآن مجید میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقات میں مت بٹو. اور ایک انسان جو ہے اس کی بڑی جان قیمتی ہے, اور قرآن کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے. ان کے یہ جو کلمات تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام تھا پورے پاکستانی قوم کے لیے, پوری امت اسلامیہ کے لیے, اور انہوں نے جو کہا کہ بھئی ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے, اور انتشار سے انتہا پسندی جیسے یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے, اور دہشت گردی کے خلاف جو بات کی گئی, اور سوریہ, شام, عراق, یمن اور اس کے حوالے سے جو بات کی گئی, اور حرمین شریفین اور سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے جو بات کی گئی, تحفظ حرمین کے حوالے سے جو بات کی گئی, وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک خوبصورت پیغام تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام کعبہ کا جو وزٹ ہے پاکستان میں بہت کامیاب رہا, اور مختلف جو انہوں نے اور بھی پروگرامات میں شرکت کی, اور وہاں سے بھی جو پیغامات دیے وہ ہم سب کے لیے ایک پیغام اور سبق کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا, آخر میں آپ سے مولانا صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں اس قسم کے دہشت گردی کے حملوں میں اور اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں اس مذہب سے تعلق ہے, تو ان کو کس طرح ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کا جو ان کو استعمال کرتے ہیں ان کا اعلی نہ بنے؟ جو امام صاحب کا خطاب ہے اور جو باقی ممبر اور محراب کا جو رسپانسبلٹی ہے اس کے حوالے سے, تو یہ کتنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے اس قسم کی چیزیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ممبر و محراب کا بہت بڑا رول ہے, اور ہمیشہ ممبر و محراب میں, مساجد میں, مدارس میں, خانقاہوں سے یہ آواز الحمدللہ اٹھتی رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اویئرنیس کو, محبتوں کی, اس کو زیادہ بڑھایا جائے, اور لوگ جو دوسری طرف جانا چاہتے ہیں جیسے کہ شیطانی قوتیں جو ہیں وہ اپنا ایک کام کرتی ہیں, ہمیشہ ان کو ان چیزوں سے, ان باتوں سے بچایا جائے جو نفرت کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں, اور اس بات کی طرف لایا جائے جس میں میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. تو آج امت وحدہ کی ضرورت ہے, آج ہمیں ایک دوسرے سے پیار کی ضرورت ہے, آج ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. یہاں میں ایک اور بھی بات جو ہے اس کو بھی ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. امام صاحب نے حکومت پاکستان کا, میاں محمد نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جمعیت ہیں اور پوری پاکستانی عوام اور علماء کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے جو مجھے محبت دی ہے وہ مجھے یاد رہے گی. صحیح, بہت شکریہ. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بادشاہ مسجد کے خطیب, اور امام کعبہ کے پاکستان کے وزٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. اب کچھ ہم اسپورٹس کی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محمد علی سعید فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام جو پھلدار درخت ہیں ان کی شجرکاری مہم کا آغاز ہوا ہے, اور اس میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کو فوکس کیا گیا ہے, اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جو امپلائیز ہیں انہوں نے بھی ایک اہم رول اس میں پلے کیا ہے. یہ محمد علی سعید فاؤنڈیشن ہے جس نے یہ انیشیٹو لیا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پھلدار درخت ہیں ان کی شجرکاری جو ہے وہ کی جائے, وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ ماحول تو بہتر ہو ہی ہو, لیکن اس سے جو ہے وہ اور بھی فائدے حاصل کیے جا سکیں. یہ رپورٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. استحکام کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے کیونکہ دیگر تمام فیکٹرز اسی سے کوریلیٹ کرتے ہیں. اس اہمیت کو جانتے ہوئے ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں ٹیکنوکریٹس اور ایکسپرٹس کی اوپینینز تاکہ بہتری لائی جائے مختلف اکانومک سیکٹرز میں, اکانومک انڈیکیٹرز میں بہتری, ٹیکسیشن نظام میں ریلیف اور ملک کی شرح نمو میں اضافے کو پولیٹیکل ول اور حکومتی پالیسیز کے ذریعے ممکن بنایا جا سکتا ہے. کمپریہنسو آؤٹ لک آن اکانومی ان اکانومی ان فوکس, صرف پی ٹی وی نیوز پر. ایک اسلامی جمہوری مملکت, مسلمان ایک امت, ایک قوم, ایک سوچ, ایک فکر, ایک آزاد ریاست. بریک کے بعد خوش آمدید. جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پھلدار درختوں کی جو شجرکاری مہم ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے محمد علی سعید فاؤنڈیشن کی جانب سے, اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی اس میں ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں. مزید کیا ہے آپ دیکھیں اس رپورٹ میں, اس کے بعد واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کو استعمال میں لا کر انسان کئی فوائد حاصل کر سکتا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت درخت بھی ہے جس کے کئی فوائد ہیں. یہ انسانی زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے. درخت آکسیجن فراہم کرتا ہے جس میں جاندار سانس لیتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. درخت لگا کر دنیا اور آخرت میں ثواب کمایا جا سکتا ہے. دنیا بھر میں درخت کی کمی کے باعث انسانی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے جس سے بچنے کے لیے انفرادی طور پر حصہ لینے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں محمد علی سعید فاؤنڈیشن کی جانب سے پھلدار درخت لگانے کی مہم کا آغاز کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے حصہ لیا. 2014 میں میرے چھوٹے بھائی محمد علی سعید کا انتقال ہو گیا تھا. ہم نے اس کی میموری میں ایز اے فیملی انیشیٹو 1 ملین یعنی 10 لاکھ فروٹ پلانٹس لگانے کی کیمپین کا آغاز کیا ہے.
اور اب تک ہم الحمدللہ 6 شہروں میں تقریباً 12,000 پھلدار پودے لگا چکے ہیں. میں ہاتھوں سے کام کیا ہاتھ کرنے کی مطلب بہت اچھا فیل ہوا, اور کہ لوگ آئیں گے اور جب یہ درخت بڑے ہو جائیں گے لوگ آ کے ان سے فروٹس کھائیں گے اور شیڈ پرووائڈ کریں گے لوگوں کو. سارے کا سارا پاکستان اگر یہ پودے لگائے گا تو اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس جو ریسپریٹری ڈیزیز ہیں, سانس کی بیماریاں ہیں, وہ کم ہو جائیں گی. محمد علی سعید فاؤنڈیشن کی جانب سے چلائی جانے والی مہم میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ملازمین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور درخت لگائے. ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے تمام افراد کو حصہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچا جا سکے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں گی اور آخر میں کچھ بات کریں گے اسپورٹس کی. اسپورٹس میں کرکٹ کے لیے آپ کو بتائیں کہ کرکٹ کے میدان سے ایک اچھی خبر آئی ہے اور وہ پاکستان نے دوسرے ODI میں ویسٹ انڈیز کو شکست دیا ہے, اور آپ کو یہ بتائیں کہ 1-1 سے سیریز برابر کر دی ہے پاکستان نے. پاکستان کو یہ سیریز 3-0 سے جیتنی تھی, لیکن پہلے میچ میں جو پاکستان کو سیٹ بیک ہوا جس کے بعد پاکستان میچ ہار گیا, تو دوسرے میچ میں پاکستان نے کم بیک کیا ہے اور اب تمام تر جو نظریں ہیں وہ تیسرے میچ پر ٹکی ہیں کہ یہ تیسرا میچ جو جیتے گا وہ سیریز میں کامیابی حاصل کرے گا اور 8ویں پوزیشن پر جو ہے پاکستان اگر جیتا ہے تو برقرار رہے گا, ورنہ پھر جو یہ پوزیشن ہے وہ پاکستان سے چھن بھی سکتی ہے اور پاکستان کو کوالیفائر کھیلنا پڑ سکتا ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ حافظ محمد عمران. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو کم بیک ہوا ہے وہ بہت اسٹرانگ کم بیک ہوا ہے, تمام کھلاڑیوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. پہلے میچ سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید سرفراز وہ کپتانی اس طرح پریشر لے نہیں پا رہے, لیکن دوسرے میچ میں اچھی کپتانی کی ہے, اچھا کم بیک کیا ہے. دیکھیں شہزاد خان صاحب, پہلے میچ میں بھی پاکستان نے رنز آن بورڈ ٹھیک کیے تھے, لیکن ہمارے بالرز توقعات کے مطابق پرفارمنس نہیں دے سکے ہیں. وہاں پر کچھ ایرر ضرور پانی کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ہو رہی ہے, کوشش کریں کہ اس کو آپ ذرا بہتر کریں تاکہ ہم صحیح طور پر آپ کو سن سکیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے پہلے میچ میں بھی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا, رنز آن بورڈ پاکستان نے اچھے ڈال لیے تھے, لیکن ہمارے بالرز وہ توقعات کے مطابق پرفارمنس نہیں دے سکے, وکٹس نہیں دے سکے اور رنز بھی نہیں روک سکے. وہاں پر کچھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سرفراز نے اپنے بالرز کا مناسب استعمال نہیں کیا. جب اسپنرز آپ کے پروفیشنل ہوں تو آپ کو ان کے اوورز پورے نہیں کروائے گئے, لیکن اپنے پوائنٹ کے اوپر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے تو پاکستان نے کم بیک کیا ہے. پاکستان کے پاس اچھا چانس ہے اس سیریز کو جیت کر اپنی چیمپئنز ٹرافی میں سیٹ کنفرم کروانے کا. اس لیے اگر پاکستان یہ ناکام رہتا ہے تیسرا ٹیسٹ ون ڈے میچ جیتنے میں تو کسی حد تک اس کو پریشانی تو ضرور رہے گی, لیکن پاکستان ٹیم کی اتنی اسٹرینتھ ضرور ہے. اگر پاکستان آتا ہے تو بہت بدقسمتی ہوگی. پاکستان ٹیم کی سرفراز کی موجودگی میں ایک اچھا نیا کپتان موجود ہے, محمد حفیظ فارم میں ہے, کامران اکمل رنز کر رہے ہیں, حسن علی کے پرفارمنس سب کے سامنے ہے, شاداب خان کے آنے سے پاکستان کی وکٹ ٹیکنگ آپشنز بڑھ گئی ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں لوور آرڈر میں اماد وسیم نے جس طرح سے رنز کیے ہیں تو اوور آل پاکستان ٹیم کے تمام پلیئرز رسپونڈ کر رہے ہیں اور ایک اچھا وننگ کمبینیشن بھی بن سکتا ہے. تھوڑا سا بابر اعظم کی اگر آپ بات کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے سینچری اسکور کیا تو یہ مجموعی طور پر ایک اچھا گلدستہ ہے پاکستان ٹیم کا جو مستقبل میں بھی ان کے کام آ سکتا ہے. اچھا, آخر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے بلے بازوں کی تو بات کی کہ اچھا رنز بنا رہے ہیں, اچھے رنز بورڈ پر آ رہے ہیں, لیکن بالرز بہت زیادہ سکور کھا بھی رہے ہیں, اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں پچز اگر مناسب ملیں اور آپ دیکھیں ہمیں کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ویسٹ انڈیز کے جو ٹاپ آرڈر کے جتنے بھی نئے کھلاڑی انہوں نے اپنی ٹیم میں ڈالے ہیں وہ بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں. آپ ان کی پاور ریٹنگ کو دیکھ لیں, وہ گیند کی لائن میں آتے ہیں, گدگا نہیں چلاتے ہیں, وہ اتھارٹی کے ساتھ شاٹ کھیلتے ہیں, تو ان کی بھی ابیلٹی ہے پاور ریٹنگ کی, بڑے شاٹ کی. تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے دونوں سائڈ سے, بالرز کا اور بیٹسمینوں کا. پاکستان کے
बॉलर्स अगर उनके खिलाफ रन रोकने में नाकाम रहते हैं तो उसकी एक वजह उनकी खराब लेंथ होगी, लेकिन हमें क्रेडिट देना पड़ेगा वेस्ट इंडियन बैट्समैनों को जो आप उनको देखते हैं, आगाज में लिविस को देख लें, आप बोल्टन को देख लें, वो अच्छा खेलने वाले हैं, किसी भी वक्त मैच का पांचा पलट सकते हैं। बहुत बिल्कुल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमसे बात कर रहे थे और क्रिकेट के हवाले से हम गुड लक कहेंगे तीसरे ओडीआई इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो स्टेबल रहे ताकि पाकिस्तान को क्वालिफायर ना खेलना पड़े। इसके साथ ही प्रोग्राम लाइव 5 की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और जाते हुए आप एक रिपोर्ट देख सकेंगे, जो रिपोर्ट है लम्स में होने वाले माउंटेनियरिंग फेस्टिवल के हवाले से। जिस तरह हमने आपको पहले आगाह किया कि पाकिस्तान माउंटेनियरिंग के हवाले से एक बेहतरीन मुल्क है और बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो माउंटेनियरिंग के लिए पाकिस्तान आते हैं, तो इसी हवाले से एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया लम्स लाहौर में। वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके साथ साथ पूरी टीम को हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद PIMF और WWF के ताउन से लम्स एडवेंचर सोसाइटी ने एक रोजा लम्स फेस्टिवल का इनेकाद किया। एडवेंचर से ताल्लुक रखने वाली मुल्क की नामवर शख्सियात ने शिरकत की और एडवेंचर के फरोग की अहमियत को उजागर किया। अजीम कोहे पैमा हसन सतपारा की एडवेंचर के शोबे में काविशों को सराहा गया और खराज अकीदत पेश किया गया। लम्स एडवेंचर सोसाइटी ने आज एक इवेंट करवाया है जिसमें बेसिकली नेचर और एडवेंचर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बुलाया गया है और वो आगाही दे रहे हैं लोगों को कि यार पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत जगह हैं और बड़े ज़बरदस्त पहाड़ हैं और ज़बरदस्त कुदरती हमारा हुस्न है जो कि हमें पता होना चाहिए और उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। पहले पाकिस्तानी हूँ जिसने ग्लेशियर पे साइकिलिंग की है। लम्स अभी लाहौर में भी हम इसीलिए आए हैं कि हम बीइंग एन एथलीट जो हम अपने पर्सनल लेवल पे कोशिशें करते हैं, अगर किसी को क्लाइंबिंग आती है, ट्रेकिंग आती है या इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाके पाकिस्तान का नाम हम कहीं से भी नुमाया कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, उसमें अगर फीमेल्स आना चाहें उनको क्या क्या इश्यूज होते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास इस वक्त 2-3 है, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, एडवेंचर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान और एडवेंचर एकेडमी। हम तीनों का ये है कि जो यूथ में वो अवेयरनेस पैदा की जाए कि हम अपने पहाड़ों को क्या अहमियत देते हैं और पहाड़ों पर जाके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो टूरिस्ट नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं और पिछले 1 साल से तकरीबन 10 लाख टूरिस्ट ने नॉर्दर्न एरियाज को विजिट किए, तो इसके साथ साथ उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और उन इश्यूज को हमने अपनी शॉर्ट फिल्म में हाईलाइट किया। पाकिस्तान और इंटरनेशनल बहुत डिफरेंस है। अब इंटरनेशनली हर चीज़ प्रॉपर मैनेज किया हुआ होता है, ठीक है, और पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बग़ैर मैनेज की हैं। हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, उनको उस एरिया के बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे जाना है, कैसे प्लान करना है।